نبی کے ساتھ امتحان ہوگا اور امتحان کے بعد جو ان کی بات مانے گا وہ بچ جائے گا عذاب سے، جو نہیں مانے گا اس پر عذاب آئے گا۔ لیکن یہ میں اشارہ کرتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ رسول خدا کی امت کے بارے میں ہے کہ قرآن میں مجید میں خدا فرما رہا ہے کہ حبیب دیکھو وما حرستا وما اکثرہم ولو حرست بمؤمن، حبیب تمہارا جتنا بھی جی چاہے، تم جتنی محنت کر لو، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں۔ قرآن کی واضح آیت ہے، اکثرہم، اس میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر، یہاں سے میں بات کہہ کر اور پھر مزید اب اگلا چیپٹر آئے گا ہماری تقریر کا۔ تمام انبیاء کی بات ان کی امت نے نہیں مانی، کچھ تھوڑی سی تعداد مانتی تھی، باقیہ نہیں مانتے تھے۔ خدا کو پریشانی ہوئی تھی، خدا نے کہا ٹھیک ہے تم نے نوح کی بات نہیں مانی، اس کے بعد ایک اور پیغمبر آئے ابراہیم آئیں گے، پھر بات مان لینا، پھر ہم ہدایت دے دیں گے۔ ابراہیم کی بات نہیں مانی، بعض نے مانی، کہا ٹھیک ہے لوط آئیں گے، اس کے بعد یعقوب آئیں گے، یوسف آئیں گے، یونس آئیں گے، اسماعیل آئیں گے، اسحاق آئیں گے۔ تم نے اس پیغمبر کی بات نہیں مانی، ہم اگلا پیغمبر بھیج دیں گے، اس کے ذریعے ہدایت ملے۔ موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے حبیب یہ تیری امت والے اکثر لوگ اس میں سے کافر رہیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو خدا نے جو یہ بات کی ایمان نہیں لائیں گے، تو اب خدا کون سا نبی بھیجے گا؟ سوال آپ کی سمجھ میں آیا؟ ایک بڑا ویلڈ کوشچن ہے نا یہ کہ خدایا تجھے سکون تھا جب تو آدم کو بنا رہا تھا، ابھی تو 1,23,999 پیغام دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں نوجوان دوستوں کے لیے گاڑی نہیں روکی اس پیٹرول پمپ پر، کوئی مسئلہ نہیں، اگلا پیٹرول پمپ 5 کلومیٹر بعد، اگلا کلومیٹر، اس ریسٹورینٹ میں کھانا نہیں کھایا، اگلی جگہ کھانا، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی، ابھی 6 گھنٹے ہیں، اگلی مسجد 5 کلومیٹر بعد ہے، ابھی آخری مسجد ہے، ابھی آخری ریسٹورینٹ ہے ہائی وے پہ، ابھی آخری پیٹرول پمپ ہے، اب اس کے بعد کیا کرو گے؟ سوال یہ۔ تو رسول خدا جا رہے ہیں، کسی پیغمبر کا اعلان کر کے نہیں گئے، بلکہ فرما کر گئے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جب تک ان سے جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی وہ کام جو ہر پیغمبر نے اپنے سے پچھلے پیغمبر کے لیے کیا، رسول خدا کی نسل، رسول خدا کی اولاد رسول خدا کے دین کے لیے۔ معرفت کی پہلی بنیاد اور سیڑھی یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ رسول کے ساتھ امتحان ہوگا۔ معرفت کا پہلا، شناخت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ رسول کے ساتھ وہ کام ہوگا جو تمام انبیاء کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا۔ اس میں سے اکثر لوگ گمراہ رہیں گے، لیکن گمراہی سے بچے گا کون؟ رسول جس کو اپنے بعد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ اپنے بعد عیسیٰ کو چھوڑ کر گئے، جناب ابراہیم اپنے بعد لوط کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، یوسف کو، یونس کو چھوڑ کر گئے۔ میرے بعد ان کی طرف دیکھنا، پیغمبر اکرم اپنے بعد کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ چھوڑ کر جا رہے ہیں کس کو؟ اہل بیت کو۔ لہٰذا بنیاد جو آ گئی معرفت کی، بنیاد جو آئی علم کی، وہ ہر پیغمبر کے بعد والا پیغمبر تھا، رسول خدا کے بعد اہل بیت، ان کی معرفت کی بنیاد۔ یہ ایک نتیجہ آپ کو سیکھنا چاہیے، اور پھر یہاں سے سوال کرے اور ہر چیز اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ آپ جناب موسیٰ کے زمانے میں ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے جناب موسیٰ سے، یا موسیٰ آپ سے جب بھی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے بعد عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ آئے گا۔ تو ہدایت کی ایک کنٹینیوشن ہے، ایک کنسسٹنسیز کے ساتھ ہدایت چل رہی ہے، ہدایت کی ایک چین ہے، ہر لڑی دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ رسول خدا کے بعد بات پہنچے گی اہل بیت تک۔ لہٰذا اس بات کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا، اب میں مزید بات کو آگے بڑھاؤں، آپ درود بھیجیں محمد علیہ محمد۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے جو کل بھی میں نے پڑھی، لا يقبل اللہ عز وجل عملا الا بمعرفته ولا معرفة الا بعمل فمن عرف دلته المعرفة الى العمل الا ان الايمان بعضه من بعض۔ کل میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی عمل قبول نہیں کرے گا، اور پھر مولا نے کیا فرمایا؟ عمل تم اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک معرفت نہ ہو۔ تو پرابلم کل کی یاد ہے نا، کل میں نے ایگزامپل کیا دی تھی کہ آپ سے اللہ میاں کہے کہ دیکھو جب تک زمین پر پانی نہیں پڑا ہوگا ہم بارش نہیں بھیجیں گے، اور زمین پر پانی اس وقت آئے گا جب بارش آئے، تو آپ کہیں گے خدایا سیدھا سیدھا فرما دے کہ تجھے بارش نہیں بھیجنی۔ تو یہاں تو الجھا کیوں رہا ہے تمام سسٹم چکروں میں جھمیلوں میں؟
تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے؟ اس بات کو حل کیا ہے امام صادق کی اسی حدیث کے آخری جملے نے، الا ان الایمان بعضہ من بعض، ایمان کی کچھ مقدار ایمان کی کچھ اور مقدار میں سے نکلتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایمان میں سے ہی نکل کر آتا ہے. ایمان کا نیکسٹ مرحلہ ایمان کے پچھلے مرحلے سے اپنی غذائیت کو، اپنی نورشمنٹ کو، اپنی ڈائٹ کو کہیے، اپنی نیوٹریشن کو، اپنی طاقت کو لیتا ہے. یعنی ایمان آسمان سے نہیں آتا ایک دم سے، ایمان سے نکلتا ہے. اب آپ اس حدیث کو سنیے گا کس خوبصورتی کے ساتھ امام نے آپ کے اور ہمارے چھٹے امام نے بیان فرمایا. اس مسئلے کو حل کیا اس طرح سے کہ دیکھو، من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لم یعلم، جس کو جتنا جو علم ہے اس کے مطابق جو عمل کرے گا خدا اسے وہ علم دے گا جو وہ نہیں جانتا. یعنی اگر مجھے یہ پتا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، صرف یہی پتا نہیں، امام فرمانے یہی کام کرو، خدا تمہیں بعد میں وہ علم دے گا جو تمہیں نہیں پتا تھا. لہذا خود توجہ کیجیے. آپ جو علم آپ کے پاس تھا وہ علم آپ کو کھینچ کر لے گیا کہاں تک؟ نماز پڑھو، واجب ہے، تمہیں پتا ہے، آپ نے نماز پڑھی، پابندی سے نماز پڑھی. اب ایک نیا علم آئے گا آپ کے پاس. کیا مطلب؟ تسبیح سیدہ بھی پڑھو. یہ علم کہاں سے آیا؟ فرشتے نے دیا، وحی آئی. یہ امام صادق کا وعدہ ہے. تم نے عمل کیا اپنے علم کے مطابق، ایک نیا علم خدا نے دیا. معمولی سی بات ہے، جمعے کے دن گزرا، ناخن کاٹ لیا، میرے مولا جمعے کے دن ناخن کاٹتے تھے پکا پابندی کے ساتھ. غسل جمعہ کرنا، غسل جمعہ کوئی اتنی بڑی بگ ڈیل نہیں ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں. غسل جمعہ پابندی سے ایک آدمی غسل جمعہ کرتا ہے، مولا کرتے تھے، رسول خدا کی وصیت ہے مولا کی. یقین کیجئے کہ یہی غسل جمعہ آپ کو ایک ایسی معرفت دے گا. کیوں دے گا؟ جو عالم ہے نا، یہ جو میٹیریل ورلڈ دیکھ رہے ہیں، اس سے اوپر ایک اور عالم ہے جو ان سین ورلڈ ہے، عالم غیب. یہاں سے جو چیز آپ دیتے ہیں وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، وہاں سے دوبارہ نیچے کی طرف آتی ہے. یہ قانون ہے، اس کو مجھے ثابت نہیں کرنا، آپ سب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ کو تجربہ ہے، صدقہ دیتے ہیں برائی ڈلتی ہے، کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں برائی ڈلتی ہے. آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، دل میں خوشی کا احساس ہوتا ہے. رات کو جب تک بستر پہ جا رہے ہیں ایک دل خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے اتنی بڑی نیکی کی. یہ کہاں سے آئی؟ یہ بہرحال ساری چیزیں جو آپ کو ایکسپیرینس کر چکی. تو امام فرمانے کہ جس کو جتنا علم ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، خدا اسے نیا علم دے گا. پھر جو نیا علم آئے گا وہ ایک نئے عمل کی جانب لے کر جائے گا. پھر جو نیا عمل آئے گا وہ ایک نئے علم کی جانب لے کر جائے گا. یعنی ہر علم فاؤنڈیشن اور بیس بنتا ہے نئے عمل کی. ہر نیا عمل ایک نئے علم کی بیس بنتا ہے، اور ہر علم اگر اس پر عمل کرو تو وہ ایک نئے عمل کو لے کر آتا ہے. اور کیا کہوں میں معجزہ جو دکھایا امیر المومنین نے کہ علم اور عمل ہر علم ایک نئے عمل کو پروڈیوس کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے. ہر عمل ایک نئے علم کو کریٹ کرتا ہے. یعنی علم اور عمل ہر دو کریٹر بھی ہیں اور کریشن بھی ہیں، خلق بھی کرتے ہیں، خود مخلوق بھی ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. اب یہ کب یہ کام کرتا ہے علم؟ مولا محض بلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو مولا کائنات کا کہ خود علم کے بارے میں امیر نے جو گفتگو کی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر واقعہ 10 20 25 تحریریں ہو سکتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں آئے کہ آئمہ علم کے بارے میں خود امیر نے کس طرح سے بات کی ہے. مولا نے فرمایا کہ ان العلم یہتف بالعمل، علم پکارتا ہے کہ میرے مطابق عمل کر، میرے مطابق عمل کر. فَإِنْ عَمِلَ وَإِلَّا فَارْتَحَلَ عَنْهُ. مجھے پتہ ہے تھوڑا سا یہ ہے آپ لوگ، لیکن آپ کے چہرے دیکھ کر مجھ میں ہمت بڑھ رہی ہے اور میں مسلسل اس حدیث پر اس طرح کی حدیثوں پر گفتگو کر رہا ہوں جیسے آپ سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ. کوئی یہ نہیں کہ باہر جا کہ مولانا کو کیسا چکما دیا ہم نے، مولانا ہم کو سمجھ لیتے ہیں کوئی توجہ سننا اور ہم کو سمجھ نہیں رہے. بعض کے بارے میں کہہ رہا ہوں، باہر تھوڑا سا تھک گئے ہیں آپ لوگ، مسکراہٹ آ جائے، فریش ہو جائے. یہ خود واقعات ہیں. حضرت عیسیٰ اور جناب یحییٰ کے مزاج کے بارے میں اصول کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ مزاح کرتے تھے، تھوڑا سا طبیعت میں اب مزاح تھا، اور جناب یحییٰ مزاح نہیں کرتے. تو ائمہ نے تعریف کی مزاج کے حوالے سے جناب عیسیٰ کی. یہ بھی آپ ذرا سن لیجیے. اچھا میں اپنے کو پہچان نہیں رہا
کہ میں ممبر سے تھوڑا سا مذاق کر دے تو میں حضرت عیسیٰ کی طرح ہوں. میں کہا بھائی خدا کا ایک عجیب سا مطلب ہی نہیں ہوں, اس سے بھی نہیں کم. بہرحال ایک واقعہ میں بتانا چاہتا اشارہ کہ کبھی کبھی شب شہادت نہیں ہو تو انسان ایسے جملے کہہ دے کہ جو ممکن تھوڑا سا اس کو ٹائم آؤٹ مل جائے سوچنے کی. مطلب فرمانے دیکھو علم پکارتا ہے کہ میرے مطابق عمل کر. اگر تم نے علم کے مطابق عمل کر لیا تو بہت اچھی بات ہے, پروسیس کا آغاز ہو جائے گا. علم عمل, عمل علم, علم عمل, اور ایک بلڈنگ تمہاری کنسٹرکٹ ہوتی رہے گی. اگر نہیں کیا, علم کی پکار پر لبیک نہیں کہا, ارتحل عنہ, تو تمہارا علم تم سے رخصت ہو جائے گا. اب تھوڑے سے حوصلے کے ساتھ سنیے گا اس بات کو, برداشت کیجیے. بلکہ کبھی علم رخصت ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے آپ ویسٹ کی ایسٹ کی طرف جائیں گے تو انڈیا اور پاکستان ہے. کبھی آپ سے رخصت ہوتا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نماز شب مستحب موقع ہے, آپ سب کو پتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں اچھا مستحب میں بھول گیا تھا, سب کو پتا ہے تو پتا ہے. امام حسین کی زیارت ثواب سب کو پتا ہے. عاشور زیارت عاشورہ روزانہ پڑھنے کا ثواب سب کو پتا ہے. سورہ یاسین گنتے رہیے, A4 پیپر دیتا ہوں لکھتے رہیے, یہ بھی پتا ہے, یہ بھی پتا ہے. اور برائیاں کیا ہیں, حرام کیا ہے, میں بھی A4 پیپر پہ لکھ سکتا ہوں اپنے علم کے مطابق, آپ بھی لکھ سکتے ہیں. تو ہم کو یہ علم ہے چیزوں کا, ہے کہ نہیں ہے, لسٹنگ ہے ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہن میں. مولا فرمانے کہ نہیں علم رخصت ہو جائے گا. ہم کہیں مولا رخصت تو نہیں ہوتا, میں فرض کیجیے میں زیارت پہ نہیں جا رہا, مجھے پتا ہے ثواب کتنا ہے, تب بھی نہیں جا رہا, امپورٹینس نہیں دے رہا. یہ جو مولا فرمانے تمہارے دل سے علم رخصت ہو جائے گا, اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے علم کے اندر ایک کیپیسٹی ہے, ایک ٹینڈنسی ہے, ایک پاور ہے. علم کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. علم میں ایک طاقت ہے. کیا طاقت ہے؟ وہ طاقت یہ کہ علم جب ایک خاص پروسیس کے ذریعے آپ تک آتا ہے تو آپ کو عمل پر لے کر جاتا ہے. آپ گئے نجف میں مرجع تقدیر سے ملے اپنے, اس نے دیکھ کر کہا نجف آ گئے ہو, نماز شب حرم میں پڑھو. یہ ایک ہتھوڑے کی طرح جس طرح کہ ہیمر آپ کے اوپر پڑا اور آپ نے گئے جا کر 3 بجے کی علامت لگائی اور آپ اٹھ کر, یہ تو آپ کو ہر مولوی بتا رہا تھا آپ کے شہر میں, اس تھاٹ پروسیس کے ذریعے جو ہے نا, جس زبان کے ذریعے جو پرسنالٹی کا امپیکٹ تھا, اس نے مجھے مجبور کیا کہ جب تک میں نجف میں رہا مجبوراً میں نماز شب پڑھتا رہا, فرض کیجیے. لیکن جب میں آگے اپنے شہر میں دھیرے 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 چلا گیا, اب میں نماز شب نہیں پڑھ رہا ہوں, تو میرے دل میں جو جملہ تھا کہ نماز شب کا اتنا ثواب ہے, کیا یہ میرے دل سے نکل گیا؟ میں بھول چکا ہوں ہے. پھر مولا کیوں فرما رہے علم رخصت ہو جائے گا؟ مولا کی اس حدیث میں علم کا مطلب سمپل ایک میرلی نالج نہیں ہے کہ تمہارے دل کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, بلکہ امیر مومن جب علم کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنی کیپیسٹی ہو, اس میں اتنی پاور ہو کہ تمہیں علم کی طرف, عمل کی طرف پش کر سکے, دھکیل سکے. علم کہتا ہے کہ میں تیرے دل میں ہوں, میں تیرے دماغ میں ہوں, میں تیری روح میں ہوں, میں تجھے پکار کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کر کر کر, تو نہیں کر رہا, اب میں پکارنا بند کر دوں گا. ایکویشن کی صورت میں تیرے دل پہ رہوں گا, سینٹنس کی صورت میں تیرے دل پر رہوں گا, کانسٹیٹیوشن میں کلاس لکھا ہوتا ہے اس طرح سے تیرے دل پر رہوں گا کہ نماز شب مستحب موقت ہے. لیکن جو فورس کرنے کی, پش کرنے کی, ڈریگ کرنے کی, کھینچ کر لانے کی جو صلاحیت ہے, اب وہ اس علم سے ختم ہو جائے گی. لہذا معرفت کیا مطلب, اب سمجھیے دوبارہ امام صادق علیہ السلام کے جملے کو کہ فرمایا کہ لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت, شناخت ہونی چاہیے, پہچان ہونی چاہیے, اس کے بغیر خدا قبول نہیں کرے گا. اور پھر فرمایا ولا عمل الا بمعرفت, کوئی عمل قبول نہیں ہوگا مگر جب تک معرفت نہ ہو. فمن عرف دلت المعرفت الى العمل, جو پہچان گیا, سمجھ گیا, اس کی معرفت اس کو کھینچ کر عمل تک لے کر آتی ہے, اور جب عمل تک لے کر آتی ہے الا ان الایمان بعض من بعض, علم آیا, علم کے بعد میں نے عمل کیا, یہ جو میں نے عمل کیا میرا ایمان بڑھے گا. جب ایمان بڑھے گا تو میں اس بڑھے ہوئے ایمان کی وجہ سے ایک نیا علم مجھے ملے گا, وہ علم ایک اور عمل کو کریٹ کرے گا, وہ عمل ایک اور علم کو, علم عمل کی چین چلے گی. تو امام فرمانے دیکھو ہر لیول پر جو تمہارے پاس ایمان ہوگا, اس لیول سے ایک نیا ایمان تمہیں ملے گا. لہذا فرمایا الا ان الایمان بعض من بعض, ایمان ایک دوسرے میں سے نکل کر آتا ہے. آج تم نے صبح کی نماز وقت پر پڑھی,
40 دن کے بعد نماز شب پڑھنے کی توفیق ہوگی. اگر تم نے پکار پر لبیک کہا تو نماز شب کے بعد دعا قنوت میں فلاں دعا پڑھنے کی توفیق ہوگی, پھر فلاں چیز کی, پھر فلاں چیز کی, پھر فلاں چیز کی, اور تمہارا عمل مسلسل بڑھتا جائے گا, ایمان بڑھتا جائے گا, اور پھر ایمان اس مرحلے پر آئے گا. اب جب نماز پڑھنی ہے, مجھے کارٹون آ رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ مووی آ رہی ہے, بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, آتی ہے مجھے نماز پڑھنی, مغرب کی نماز پڑھی, اللہ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ, یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے. تو بچوں کی اگر اس طرح تربیت ہو جائے تو کیا کہیں. لہٰذا یہ معرفت کا مرحلہ. اب آپ دیکھیے کہ امیر المومنین کہ جو معرفت کے بارے میں بات فرمائی کہ اجدا فرطہ ہو, کہ ان کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے. وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت ہے کہ ان کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو وہ انسان کے دل کو کشادہ کرتی ہے. کیا مطلب دل کو کشادہ کرتی ہے؟ اس کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. قمیل مولا کے صحابی قمیل کا ذکر گزرا, اور واقعہ بڑا عجیب ہے, اور مجھ کو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا مولا اپنے اصحاب کے ساتھ اس طرح سے رہتے تھے, اور ظاہر سی بات ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں, آپ کو اس کے واقعات پتہ چلتے ہیں تو آپ کو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ جس زمانے میں, جس ایرا میں, جس ٹائم پیریڈ میں ہم رہ رہے ہیں, اور جو بے رحم کارپوریٹ ورلڈ ہے, 100 200 300 بلین ڈالر کمانے کی خاطر فیک شخصیات کو ہمارے سامنے رکھتی ہے, تو 500 سال بعد ہمارے بچے اس فلیور کو فیل کر پائیں گے مولا علی کی محبت کے, جس کو ہم آج فیل کر رہے ہیں. ایک مشکل مرحلہ ہے, مولویوں کے پاس اس کا اتنا جواب ہے نہیں, اس کے لیے پوری ٹیم بیٹھنی چاہیے, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, سوشل سائنٹسٹ, ایجوکیشنسٹ, چائلڈ سائیکالوجی کے ماہرین, وہ کس طرح سے کانٹمپورری ایشوز کو دیکھ کر سولوشنز دیں کہ بابا یہ وہاں سے حملہ یہ ہو رہا ہے, اب اس کا جواب یہ دو, پھر بیٹھ کے بات کی جائے. یہ آسان چیز نہیں ہے, اور یہ فرشیزہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ جا کر دیکھیں فرشیزہ کو جو بچھانے کا حکم دیا گیا ہے, 2 آدمیوں, 1 آدمیوں فرشیزہ کو بچھاؤ اپنے گھر میں, یہ معمولی چیز نہیں ہے. کس وجہ سے کہ دیکھو علی بن ابی طالب کی محبت باقی ہو. یعنی میں مذاق نہیں اڑا رہا, نہ انسلٹ کر رہا ہوں کسی کو. میں نے کک لگائی بال کو, فٹ بال کو, جو بال تھی وہ گول میں چلی گئی, میں جیت گیا. دنیا جشن منا رہی ہے, سب ہمارے ملک میں وہ کپ لے آئے, ہماری ٹیم کو کپ لے آئے. فرض کیجئے کہ انڈیا جیت جاتا, فرض کیجئے پاکستان جیت جاتا, ہمارا لٹریسی ریٹ صحیح ہو جاتا, پاورٹی ختم ہو جاتی ہے, ہمارے یہاں کرائم ریٹ ختم ہو جاتا ہے, ہم سویڈن بن جاتے ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز بن جاتے ہیں, ہم مطلب آپ کا کلینس سٹی کی گالی بن جاتا پاکستان. مطلب کیا ہو جاتا, کچھ نہیں ہوتا. آج کب وہاں چلا گیا, کل کب وہاں چلا جائے گا. لیکن ہم لوگ عجیب طرح سے فالو کرتے ہیں وہ چیز کہ جس کی دنیا کے اندر کوئی ریئلٹی میں کوئی قیمت نہیں ہے. عجیب ہے, عجیب ہے یہ بات. سوچیے نا بیٹھ کر, یہی میں منع نہیں کر, کھیلیں فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, ہاکی کھیلیں, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتا. اور بچے جانے اسٹیڈیم میں منع بالکل نہیں کر رہا, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان اس تھاٹ پروسیس سے گزر رہا ہے, وہاں پر آپ کو خیبر و خندق کو بچانا ہے. اگر آپ اس کارپوریٹ ورلڈ کو جو نیا جو تمام چیزیں آ رہی ہیں اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے کیسے مقابلہ کروں, دنیا کے اسکول آف تھاٹ کے پاس کچھ نہیں مقابلہ کرنے کے لیے, آپ کے پاس ہے. آپ مولا عباس کے فضائل پڑھیں, کائنات میں کسی کے پاس ایسے فضائل نہیں. آپ اپنی ملک کے فضائل پڑھیں, بتائیں 2022 کے مطابق بتائیے فضائل کہ بچہ آپ کا ڈائجسٹ کر سکے, الائنمنٹ دے سکے, اس کے ساتھ ایک کوارڈینیشن اس کے دماغ کا, اس طرح سے بتائیں فضائل کو. تو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں سے واحد اسکول آف تھاٹ ہے دنیا کا, یعنی جو امیر المومنین کو مانتا ہے, جو کربلا کو, وہ کہتا ہے ہر دور میں میرے پاس ایسی فیگرز ہیں, ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ میں ہر دور کی پرسنالٹی کا مقابلہ کر سکتا ہوں. تم لاتے ہو فیک چیزوں کے ذریعے, میں لاتا ہوں ریئلٹیز کے ذریعے. کک مارنا گیم کو گول میں چلی جائے, بچے ہمارے بال اس کی طرح کٹوائیں, ٹی شرٹ اس کی طرح پہنے, ٹراؤزر اس کی طرح پہنے. بتاؤ نا جو شب ہجرت بستر پر سویا تھا, چادر اوڑھ کے, اس شخص کو پتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا, لیٹا ہوا. یہ معمولی بات نہیں ہے. کوئی آدمی کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا بھائی بھی ہو, داماد بھی ہو, نواسے بھی ہو,
اس کے بعد بیوی کے لیے, بیمار بیوی کے لیے انار خریدنے کے پیسے نہیں ہوں. ہیومن سائیکولوجی کے اتنے بڑے بڑے پرابلمس کو امیر مومنین نے ہنستے مسکراتے ہوئے حل کر کے چلے گئے کہ یہ آپ جا کر بتائیے. امیر مومنین کا خریدار انڈو پاک میں نہیں ہے. جو آپ کو دکھے گا آپ جائیے 7 سمندر پر, اٹلانٹک اور پیسفک کو کراس کر کے جائیے, پھر وہاں پر امیر مومنین کو سمجھنے والے لوگ آئے. علی بن ابی طالب کی شخصیت آخر ہے کہ بہت دور نہیں ہو جاؤں, لیکن یہ بہرحال ضروری بات تھی, میں بتانا چاہتا تھا آپ کو. بات کہاں پر ہو رہی تھی؟ ہمارے درود پڑھے ذرا محمد علیہ. خمید کا ہاتھ پکڑا, لے کے گئے صحرا میں. جب صحرا میں گئے, فلما اصر تنفس الصعداء, جب صحرا میں نکل کے کوفے کا واقعہ ہے. آپ سب کو کوفے کی زیارت میرے خیال سے تو ہو چکی ہے, جس کو نہیں ہوئی خدا اس کو انشاءاللہ جلد از جلد دے گا. لمبی سانس تھی مولانا نے. صعداء یعنی تنفس الصعداء. اب مولا علی سانس لینے کا مطلب ہے کہا کہ کمائل دیکھو, کئی گفتگو ہے کمائل کے ساتھ. ایک جگہ کمائل نے حقیقت کا پوچھا, مولا حقیقت کیا ہے؟ مولا نے بتایا باہر. تو اس جگہ پر کمائل نے کہا مولا سے کہ مولا من حقیقت, ریئلٹی کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ ما لک والحقیقت, تمہارا ریئلٹی سے کیا لینا دینا؟ کمائل نے کہا اولست صاحب السر, کیا آپ کا رازدار صحابی نہیں ہوں؟ بہت بڑا جملہ ہے یہ, کہنا کہ سامنے کھڑے ہوئے آپ کا رازدار. ہم مرز تقوی سے جس سے ہم نے کئی 10 سال درس پڑھا ہے, ہم اس کے سامنے جرات نہیں ہمیں کہنے کی. تو کیا بات ہے کہ اولست صاحب السر, کہ کیا میں آپ کا رازدار صحابی نہیں؟ مولانا نے کہا ہم لیکن یترشح علیک ما یدفع منی, تم پر ہمارا علم جب لبریز ہو جاتا ہے نا, اسپل آؤٹ ہونے لگتا ہے, جب ہمارا علم کا برتن تم پر کچھ چھیٹے پڑتے ہیں بس. اب ایک علم کو دیکھیے آپ, میں ابھی مومن کے علم کی کیا بات کروں, یہ جو میں بتا رہا ہوں نا مسلسل, بچوں کو اپنی یہ پہلو بتائیے. ریئلٹی کبھی بھی وداؤٹ ایٹریبیوشن نہیں ہو سکتی. کیا مطلب؟ سیب کی ایک ریئلٹی ہے, حقیقت. آم کی ایک حقیقت ہے, گاڑی کی ایک حقیقت ہے, انسان کی ایک حقیقت ہے, جوتے کی ایک اپنی حقیقت ہے, روٹی کی اپنی حقیقت ہے, انڈے کی اپنی حقیقت, دنیا میں جو چیز ہے اس کی اپنی حقیقت ہے. میں آپ کے سامنے ڈفرینس کی بول رہا ہوں, کیونکہ یہ انڈا ہے ابلا ہوا, آپ کے مانا نہیں ابلے انڈے کی حقیقت یہ ہے. پھر میں آپ کے سامنے ابلا بن ڈالا ہوں, تو یہ ٹربلینس کی بال ہے, آپ کے مانا نہیں ٹربلینس کی بال کی اپنی حقیقت ہے. تو واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں ہو رہی؟ ہر شے کی, ہر چیز کی اپنی ایک حقیقت ہے. کمائل یہ نہیں پوچھ رہے آسمان کی حقیقت کیا ہے, زمین کی, قرآن کی, کھجور کی, سرکے کی, انار کی, کہنا حقیقت کیا ہے. ہر چیز سے ایٹریبیوشن کو توڑ کر مجھے آپ حقیقت بتائیے کیا ہے. 1400 سال پہلے کون پوچھ رہا؟ عرب کا بدو جو ایک اونٹ چلانے والا انسان, اس کو علی بن ابی طالب سطح پر لے آئے مینٹل لیول کو, کہ وہ یہ کہے کہ حقیقت ہے کیا. مولا علی نے یہ نہیں پوچھا تو میں یہ تو بتاؤ کس کی حقیقت پوچھ رہے ہو؟ انسانی جسم کی, انسانی روح کی. انار ہوتا ہے کوفے میں, کھجور ہوتا ہے کوفے میں, سیب ہوتا ہے, انگور ہوتا ہے, گائے ہے, بھینس ہے, دودھ ہے, دہی ہے, پنیر ہے. تم کس کی حقیقت کی بات کر رہے ہو؟ مولانا نے یہ نہیں پوچھا. اس کا مطلب ہے علی بن ابی طالب سمجھ رہے ہیں کہ کمائل کی میں تربیت کر کے کہاں تک لے کر آ گیا ہوں, کہ کمائل کہہ رہا مجھے حقیقت بتائیے. یہ کمائل لہٰذا جب لے کر گئے کمائل کو صحرا کے اندر گفتگو کی علی بن ابی طالب نے, اور یہاں پر مولا کائنات ایک ایک جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ مولا کائنات کو انسانی سطح پر سمجھیے, ہیومنلی سمجھیے, ہیومن لیول پر لا کر روزانہ خط پڑھنے کی عادت ڈالیے. جو مولا کائنات نے مالک اشتر کو لکھ کر دیا, خط پڑھیے روزانہ, وہ ٹرانسلیشن پڑھیے اس کا, آپ کی سمجھ میں آئے گا ڈیپتھ کہاں پر ہے. اور علی بن ابی طالب جب ایک بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں وہاں پر ملک کے بارے میں, کس طرح سے مملکت کو, کنٹری کو رن کیا جاتا ہے, گڈ گورننس ہوتی کیا ہے, تو وہاں پر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. باہر مولا نے کہا دیکھو کمائل, ان القلوب اوعیہ خیرها اوعاها فاحفظ الامام, یہ دل برتن ہے, بہترین برتن وہ ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہے, جس کی کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے. بہترین کمرہ وہ ہے جس کا روح, جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہے. جو کہہ رہا ہوں اس کو کیا کرو, سنو نا. مولا نہیں کہا جو کہہ رہا ہوں سنو, جو کہہ رہا ہوں اسے محفوظ کر دو.
عجیب جملہ ہے. اچھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے گھر میں پتیلیاں ہیں کہ نہیں؟ گلاسز بھی ہوں گے, کپ بھی ہوں گے. مولا فرمانا ہے کہ یہ دل برتنوں کی طرح ہے, بہترین برتن وہ ہے جس کی کیپیسٹی سب سے زیادہ ہو. غلط ہے یہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے غلط ہے؟ میرے گھر میں 5-4-3 آدمی ہیں, کیا میرے گھر میں وہ برتن سوٹیبل ہے, میچ کرتا ہے میرے لیے, کنوینئنس لے کر آئے گا کہ جس میں 200 آدمی کا کھانا پکتا ہے؟ 20 بچے پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی پتیلی کو رکھیں گے کہاں پر. اس کو بیچ کر چھوٹی سی پتیلی کا سیٹ لے کے آئیے, اس میں 4-5 آدمی کا کھانا پک سکے. مہمان آئیں گے, 20 آئیں گے, 50 آئیں گے, 60 آئیں گے, 70 آئیں گے, تو اتنی بڑی پتیلی لے آئیے 70 آدمی کا کھانا, اس کو بھی کہیں اسٹور وغیرہ میں رکھ کے آئیے. تو یہ مولا کہہ رہے ہیں کہ بہترین برتن وہ ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہے. اس قانون کو اگر ہم فالو کریں تو بہترین برتن تو وہ نہیں ہوتا جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہے. بہترین برتن وہ ہوتا ہے جو گھر کے لوگوں کے حساب سے اس میں کھانا پکے. آپ کے گھر میں وہ پتیلی جس میں 2 کلو چاول پک سکتا ہے, اور اگر آپ اپنے گھر میں وہ پتیلی, وہ ساس پین کہیے, فرائنگ پین کہیے, خرید کر لے جائیں جس میں 500 آدمی کا کھانا پکے, ایک 10 ٹن کے ٹرک پر لگوا کے لے کے جائیے, کرین کے ذریعے اتروائیے, آپ گھر میں لے کے نہیں جا سکتے. یہ بیکار ہے آپ کے لیے, یہ مصیبت ہے. مولا فرمانا بہترین برتن وہ ہے کہ جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو. اب آپ دیکھیے مولا کائنات نے معرفت کے اوپر بات ہو رہی ہے ہماری, پہچانیے علی کے مخالف فعل. کیا مطلب ہے چونکہ مولا کائنات نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے, ایکسپلیشن ڈسکرائب خود مولا نے کیا اس کو. فرمایا دیکھو کل اناء یذیق بما فیہ الا اناء فانہ یتسع. مولا نے جب یہ جملہ فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ ہر برتن میں جب کوئی چیز ڈالو تو اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. 1 لیٹر کی بوٹل ہے, اس میں آپ نے 1 لیٹر دودھ ڈالا, 1 لیٹر آ گیا. اب آپ اس میں 1 ٹیبل اسپون بھی ڈالیں گے تو وہ کیا ہوگا, گرے گا. اس کی گنجائش پوری ہو چکی ہے. مولا فرمایا ہر برتن میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے جب اس میں وہ چیز ڈال دی جائے. مگر علم جس برتن میں جاتا ہے نا, جتنا علم تم اپنے دل میں ڈالو گے, خود علم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ تمہارے دل کی گنجائش کو بڑھائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی قرآن پڑھنے سے رکنا مت. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی زیارت پڑھنے سے رکنا مت, عبادتوں سے رکنا مت. کیونکہ جتنا عبادتیں کریں گے غیب سے علم آئے گا. جب غیب سے علم آئے گا دل کو کشادہ کرے گا, اور دل کو اتنا کشادہ کرے گا کہ وہ چیز کہ زمین اور آسمان جس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اس کے بوجھ اٹھانے میں آپ شریک ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ حسین ابن علی جلت المصیبت علی اہل السماوات والارض. مولا حسین آپ کے مسائل زمین کے لیے بڑا برداشت کرنا مشکل ہے, اور آسمان والوں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے. زیارت عاشورہ کا جملہ یاد ہے نا سب؟ حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُوَاسِي. اے مولا عباس, آپ مولا حسین کے وہ بہترین بھائی ہیں جس نے مولا حسین کے غم کے بوجھ کو ہلکا کیا. حسین ابن علی کے غم کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں اتنی گنجائش ہو کہ وہ پنجتن کی خلاصہ شاف امتی قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی, جناب سیدہ جس اپنے بیٹے کو کہیں کہ تم میری آنکھوں کا نور ہو, میرے دل کا پھل ہو, میری آنکھوں کا سکون ہو, چین ہو, ٹھنڈک ہو, اور اس بیٹے کے اوپر مصیبتیں پڑیں. کوئی ہے کربلا کے میدان میں جو مولا حسین کی مصیبتوں کو کم کر سکے؟ یہ معمولی دل نہیں ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ کس مرحلے پر علم ابو الفضل عباس ہوگا. یہ قلب کتنا بڑا ہوگا کہ جس دل کے اندر حسین ابن علی کی مصیبتوں کو کم کرنے کی طاقت موجود ہے. علم یہاں تک لے کر جاتا ہے. کون سا علم؟ وہ علم کہ جو معرفت کے ساتھ ہے. جب معرفت کی بات آئی تو اب میں مختصر کروں, جہاں تک لے کے آنا چاہ رہا تھا آپ کو وہ یہ کہ اب آپ جا کر دیکھیے زیارت کے اندر. زیارت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ امام رضا کی زیارت, مولا علی کی زیارت, ائمہ کی زیارت. اس میں ایک روایت ہمارے پاس ہے, ہر زائر ایک سا نہیں ہے. فرمایا من زارا, جو زیارت کرے علی بعد داری, میرا گھر دور ہونے کے باوجود, امام رضا فرما رہے ہیں ہماری زیارت کرے. یا من زارہا, بی بی معصومہ کی زیارت کرے, امام رضا کی زیارت کرے. کیا خصوصیت ہے؟ عارفاً بحق, عارفاً بحقہا, معرفت رکھتے ہوئے امام رضا کے حق کی. ایک زیارت ہے, زمین پکڑی, دعا کی, امام رضا کے لیے فاتحہ پڑھی, انسان آ گیا.
ایک ہے کہ امام رضا کے حق کی معرفت رکھے. یہ حق کی معرفت ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو اپنے دل میں لے کر جائے گا جنت اس پر واجب ہے. تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ عارفاً بحق کا مطلب کیا ہے، معرفت کا مطلب کیا ہے. اب اس کے بعد وہ حدیث سمجھ میں آئے گی، لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت حقنا. خدا کسی بندے کی عبادت کو قبول کرتا ہی نہیں مگر یہ کہ جب تک وہ ہمارے حق کی معرفت نہ رکھے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حق کے اہل بیت ہے کیا؟ اہل بیت کا حق کتنا ہے؟ لہٰذا چلیے جب یہ بات کی جاتی ہے تو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی حق کی معرفت یہ ہے کہ حرام سے بچے واجبات مان جانے. اگر یہ بات ہوتی تو امام یہ فرما دیتے کہ جو زیارت کرنے کے لیے آئے واجبات کی پابندی کر کے حرام سے بچ کر تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ کہنا چاہیے تھا ایک بات. دوسری بات یہ کہنا چاہیے تھا دوسری بات یہ کہ امام نے نہیں کہا. اگر نہیں کہا تو یہاں پر اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث کہ تمہارے امام کو تم پر ایک حق ہے. یہ جو امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے یہ رسول خدا کو مانتا ہے، یہ امام کو مانتا ہے. اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حرام حلال کی پابندی نہیں کرتے؟ کچھ لوگ ہیں جو حرام حلال کی پابندی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے حرام حلال کی پابندی کر کے آؤ تو جنت واجب ہو جائے گی. تو پھر وہ حدیثیں کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ زیارت کی اپنی ایک خاصیت ہے، اگر حرام حلال ہر چیز کو کمپلیٹ کر دیں گے تو زیارت پر آنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے حرام حلال کی پابندی کے باوجود آپ کو زیارت پر جانا ہے. تو زیارت میں خصوصیت ہے. عارفاً بحق کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو انہوں نے کہا وہ حق، جو یہ کریں وہ حق، جو یہ فیصلہ کریں وہ حق. عارفاً بحق کا مطلب ہے زیارت جامع کبیرہ کا وہ جملہ کہ جس میں یہ فرمایا کہ والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم. حق آپ سے نکل کر آیا، حق آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر جائے گا، حق آپ کی ملکیت میں ہے، آپ حق کے مالک ہیں، آپ کے علاوہ حق کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ معرفت اتنی ضروری ہے کہ جب رجت میں آپ کو اور ہم کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہاں پر کیا حکم دیا گیا؟ موقن بریابکم. مولا میں یقین رکھتا ہوں کہ رجت میں آپ اٹھیں گے اور میں بھی اگر آپ کے ساتھ اٹھوں تو معکم لا ما غیرکم، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. یعنی کیا مطلب؟ اگر رجت میں اٹھو اور تم دیکھو کہ علی بن ابی طالب کا دشمن علی بن ابی طالب کے شیوع سے اچھی نماز پڑھ رہا، علی کا دشمن علی کے شیوع سے اچھی قرات کر رہا ہے، علی کا دشمن علی بن ابی طالب کے شیوع سے اچھی زکات دے رہا ہے، اس کی پیشانی پر سجدے کا گھٹا ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے سماج میں رہ رہا ہے، لیکن ہے علی کا دشمن. دھوکہ مت کھانا، دشمنی اور حب علی بن ابی طالب کو معیار بنانا. معکم یہ نہیں کہا زیارت نے، معکم لا ما غیرکم. یہ جملہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. معرفت یہ ہے، حق کے معرفت یہ ہے کہ جہاں پر امام ہیں، جہاں امام کے چاہنے والے ہیں، مجھے وہاں جانا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے. لہذا آپ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیے. اور لاجیکل دیکھا جائے اور نے بڑا غلط کام کیا دنیا کی لاجک کے حساب سے. ایک تیسرا آپشن تھا ہور کے پاس. آپ کہیں گے دو آپشن تھے مولانا، یا تو لشکر یزید میں رہتے یا لشکر امام حسین میں آتے. میں کہوں گا تیسرا آپشن بھی تھا. کہتے میں نکل کے جا رہا ہوں ذرا پانی پلانے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے جاتے. جب تک لوگوں کو خبر ہوتی وہ کئی میل دور چلے جاتے، نہ امام حسین کے قتل سے اپنے ہاتھ رکھتے اور نہ لشکر یزید میں ہوتے، تو نہ اس گناہ سے بھی بچ جاتے اس گناہ سے بھی. لیکن معرفت حق یہ ہے کہ اپنی جان مت بچاؤ جہاں پر حسین ابن علی ہے. یعنی ہر نے جو کیا یہی آپ کو کرنا ہے ایام رجت میں. مولا آپ کے ساتھ اگر ہر لشکر یزید کو چھوڑ کر چلے جاتے اور مولا حسین کے قاتلوں میں شمار نہ کیا جاتا تو بچ تو جاتے، گناہ سے بچ جاتے، لیکن حسین ابن علی کے حق کی معرفت کو ادا نہیں کر پاتے. حق کے معرفت حسین ابن علی یہ ہے کہ جہاں پر حسین ہے وہاں پر رہو. لہذا چھوڑ کر آئے اور مولا حسین کے ساتھ نہیں. اس بات کو سمجھیے. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے. لہذا خدا قبول نہیں کرے گا کسی بندے کا عمل کہ جو ہمارے حق کی معرفت نہ رکھتا. اور پھر یہاں سے اب علم کی ضرورت ہے. میں تھوڑے سے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھوں، مولا کائنات کی نہج البلاغہ کی بات ختم کروں. امیر مومنین فرماتے ہیں توبہ کلمات قصار میں حدیث. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں
خوشا نصیب، کیا سعادت مند ہے، کیا اس کی لک ہے، کیا قسمت ہے. یہ جو ہم عام اردو میں بولتے ہیں انگریزی میں، بہت زیادہ اس کو آپ لٹریٹ معنوں میں کہیے تو خوشا نصیب، زہ سعادت، بڑی گاڑی اردو، ثقیل اردو. یہ آپ عام الفاظ میں کہیے کہ بھائی کیا زبردست بات کی، کتنا اچھا آدمی، کیا کہنا بھائی بابا سبحان اللہ. کس کے بارے میں؟ ظن فی نفسہ، جب اپنے آپ کو دیکھے تو خدا کا حقیر بندہ سمجھے. وطاب کسبہ، اس کی کمائی حلال ہے، طیب ہے. حلال کمائی کا درجہ نچلا ہے، طیب کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے. طاب کسبہ وحسنت خلیقتہ، اس کا جو اخلاق ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اور اس کے بعد اس کا جو اندرونی جو اس کا جو اسپرٹ ہے، سول ہے، وہ بڑا پاک و پاکیزہ ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ عجیب جملہ ہے، انفق الفضل من مالہ وامسک الفضل من کلامہ. ایکسٹرا زبان کو، ایکسٹرا جو الفاظ ہیں اس کے پاس، ان کو روک دیتا ہے اور ایکسٹرا مال کو جانے دیتا ہے لوگوں کے پاس. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. انفاق تو سمجھنا اہل بیت کی زندگی میں، یہ میں آپ سب کے سامنے بتاؤں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے نماز سکھا کر. بالکل بالکل قرآن، عزاداری، ماتم. بچوں کی تربیت میں بہت بڑا فیکٹر انفاق کا ہے. یعنی وہ باپ، وہ ماں جو بچوں سے چھپ کر انفاق کر رہی ہے، صدقہ خیرات ہے اپنی حیثیت کے مطابق، خود بخود ایسی برکت آتی ہے اہل بیت کی طرف سے کہ اس کے بچے نہیں ملتے. آپ دیکھ لیجیے ان لوگوں کو جا کر جو اپنی زندگی میں انفاق کرتے ہوں گے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، ان کے اندر آپ کو نماز روزہ ملے گا. انفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گلی میں جا کر کسی غیر کو دیں. سب سے پہلے اپنے خونی رشتہ دار سے شروع کیجیے. بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے خونی رشتہ دار کو دو. اگر خونی رشتہ دار سب پیدا آف ہیں، اچھے ہیں، فائنینشلی، تو پھر باہر نکلے انسان. لہٰذا مولا فرما رہے ہیں جو اپنی زبان کے ایکسٹرا الفاظ ہیں ان کو روکتا ہے اور اپنے ایکسٹرا مال کو نکلنے دیتا ہے. معاشرہ الٹا ہو چکا ہے، منہ میں جو آ رہا ہے بول رہا ہے، جتنا پیسہ ہے زیادہ سیونگ کر. انسان اپنی سیونگ کے بلبوتے پر سیف نہیں رہتا، انسان خدا کی توفیق کی بنیاد پر محفوظ رہتا ہے. قرآن مجید اس کام کو، اس قانون کو بیان فرما رہا ہے. یا سب انا مالہ اخلصا، 10 ملین ڈالر، 20 ملین ڈالر، 30 ملین ڈالر ہو گئے، سکون ہے اس کو. قرآن فرما رہا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو بچائے گا. مال نہیں بچاتا. اگر مال بچا رہا ہوتا تو کسی بھی بہت جو ارب پتی کھرب پتی لوگوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. آپ کو حدیثوں میں کیا بتایا گیا؟ صدقہ دے کر بلاؤں کو ٹالو. صدقہ چھپا کر دو گے 70 قسم کی بری اموات کو صدقہ ٹالتا ہے. صدقہ دینے کی عادت ممکن میں ہے ماشاءاللہ سے، اور صدقہ خیرات جہاں پر ہوتا ہے نظر آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کا امام باڑہ، یہ سب چیزیں یہ اسی سے چل رہی ہیں. لیکن اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں لائیے اور صدقے کو ایویلیویٹ کیجیے. مہینے میں اگر آپ 100 روپے دے سکتے ہیں تو 100 من دیجیے، 120 دیجیے، 110 دیجیے، اور آپ پھر دیکھیے کس طرح سے واپس آئے. خود صدقے کی ایک قسم نہیں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس کو پیسے دے کر زیارت کے لیے بھیجنا. عجیب روایت آئی ہے کہ مولا اس کا کیا حکم ہے کہ جو امام حسین کی زیارت نہ کر سکے، لعلۃ تصیبہ، ایک ایسی بیماری اس کو ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، نہیں جا سکتا. فرمایا وہ پیسے دے کر کسی کو کربلا بھیج. پیسے ہیں میرے پاس، میں جا نہیں سکتا، تو اس میں بھی چھوٹ نہیں، پیسے دو کسی اور کو زیارت میں بھیج سکتا. کیا ہوگا؟ اس کے مال میں برکت دی جائے گی، وہ مال اس کو لوٹایا جائے گا اور اس کو بے تحاشا برکتیں نصیب ہوں گی. میں خود اس مومن کو جانتا ہوں جس نے فرض کیجئے کہ 100 روپے دیے امام حسین کے ظاہری کہ تم جاؤ. اس نے مولانا اسی ویک کو جب یہ کربلا پہنچے ہیں 100 روپے، میں ایک علامت کے طور پہ بتا رہا ہوں، میں کریکٹ فگر میرے پاس ہے، میں بتانا نہیں چاہتا. 100 روپے کا میں نے زیارت بھیجا. جب وہ کربلا میں پہنچے اسی ویک مجھے میری ایک آؤٹ لیٹ سے نیٹ پروفٹ اتنا ہی آیا جو میں نے امام حسین کی زیارت کے لیے دیا. یہ خود اس مومن کو، دوسرا مومن اس نے کہا مولانا اب میں یہ فگر بتا دوں آپ کو کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں. اس نے کہا میں نے تقریباً $300-400 دیے. کتنے ڈالر؟ $300 دیے، $400 لوگوں کو دیے کہ تم جاؤ زیارت میں. اتنے دے سکتا تھا، زیادہ بھی دے سکتا ہوں، بابا دیے. پھر مولانا آپ یقین کریں گے کہ ابھی سال گزرا نہیں تھا
جو میرا انکریمنٹ لگا ہے اور جو مجھے فنڈس ملے ہیں اکاؤنٹ والے نے بلایا کیا $400 دیے تھے نا, میں نے آپ کو بتایا $400 مجھے انکریمنٹ لگا ہے. میں نے کہا بھائی کیا کہنا بھائی, مجھے نہیں پتا یہ آیا تو کیا مطلب پکڑو, مجھے کیا پتا, اکاؤنٹنٹ کو تھوڑی پتا ہوتا کیا آیا کہ بھائی کہاں سے کیا تمہارا یہ فنڈ تھا وہ فنڈ پھنسا ہوا تھا کیا تھا, اس کو پتا نا اس کو پتا. 400 کی جگہ امام حسین نے 4000 کر کے, البتہ ممکن یہ بھاؤ مت کیوں نہیں امام حسین کے ساتھ, لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک دوسرے مزاج کے ساتھ چلتی ہیں. مجلس کے اندر کیلکولیٹر نہیں چلا جا سکتا, امام حسین کے کاموں میں کیلکولیٹر نہیں چل سکتا. مجلس زیادہ توضیح مسائل کے مطابق نہیں چلتی, مجلس چلتی ہے درویشی مزاج کے ساتھ, مجلس چلتی ہے قلندرانہ مزاج کے ساتھ, مجلس چلتی ہے محبت کے ساتھ. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ آپ بتائیں یا نہیں بتائیں, میں دیکھ رہا ہوں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اچھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, کسی سے توقع نہیں ہوگی, کسی نے ان سے نہیں کہا. ایک دن کا جو بھی لا کر رکھنا ہے نا ابھی تک, یہ امام حسین دیکھ رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو بھی خدمت کر رہا ہے میں باہر ہوں یہاں پر نوٹ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے کس طرح سے کس کی کیا ایفرٹس ہیں, تمام کی تمام چیزیں. لہٰذا معرفت, اب معرفت کے اندر بنیادی ترین چیز جو ہے وہ نماز, اور نماز کے اندر اب میں یہ کہوں تو میں بینیفیشیری یہاں پر میں اس لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا, وہ ہے نماز جماعت. نماز جماعت میں آنے کی عادت ڈالی ہے, اس لیے نہیں کہ میں یہاں پر پڑھا ہوں. نماز جماعت کیا کرتی ہے, نماز اول وقت, نماز اول وقت جو بڑے روایت ہمارے پاس ہے, نماز کہتی ہے مومن سے کہ حفظتنی حفظک اللہ وضیعتنی ضیعک اللہ, تو نے مجھے بچایا خدا تجھے بچائے, تو نے مجھے ضائع کیا خدا تجھے ضائع کرے, برباد کرے. کس چیز کو ضائع, کس چیز کو بچائے, مال کو, نماز نہیں کہتی مال کو, جان کو, عزت کو, آبرو کو, اولاد کو, کمائی کو, کاروبار کو. نماز کہتی خدا تجھے بچائے, کس جس چیز کے بچاؤ کی تجھے ضرورت ہے خدا اس کو بچائے. لہذا بنیادی ترین چیز اول وقت نماز ہے, اور اس کے بعد تسبیح سیدہ. اور نماز جماعت کے اندر 7 آدمی جب ہو جائیں یا 10 آدمی, اس کے بعد مختلف روایتیں کہ اس کے بعد جو ثواب ہے وہ سوائے پروردگار عالم کے کوئی نہیں گن سکتا, اگر 10 سے زیادہ تعداد ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں اس کی اہمیت ہے, اور یہ عمل معرفت میں اضافہ کرے گا. یقین کیجیے آپ بڑا عجیب بھی لگ رہا ہے مجھے, میں نماز پڑھا رہا ہوں آج کل, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کبھی بھی کوئی مولانا آئے اور آپ اس کی جماعت میں حاضر ہونے کی کوشش کیجیے, خود اس کا اپنی برکتیں سوال. تو بہرحال, اور یہ معرفت کے حساب سے یہ جو بچوں کے لیے مدرسے کھلے ہیں یہاں پر آپ کے شہر میں, یہ دنیا میں معذرت تھوڑا سا وقت نکل گیا, لیکن 2 جملے مجھے اور کہنے ہیں پھر میں مسائل کی طرف آتا ہوں. کہ یہ جو نسل بڑھ رہی ہے نا آپ کی, ہم اور آپ قبر میں چلے جائیں گے. آپ کسی بہت بڑے گانے والے کا نام لیجیے, بر صغیر سے مر چکا ہے. بہت بڑے آیت اللہ کا نام لیجیے, مر چکا ہے. قرآن پڑھنے والے کا مر چکا ہے. ستار طبلہ بجاتا تھا, مر چکا ہے. قرآن لکھتا تھا, دعائیں لکھتا تھا, وہ بھی مر چکا ہے. سب مٹی کے نیچے, کسی نے کوئی ذکر بھی نہیں جانتا. ہندوستان پاکستان کے وہ ذاکرین مجھے جب نمبر پہ بیٹھتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا, آج کی نسل کا نام بھی نہیں جانتی. یہ دنیا, تو ہم اور آپ چلے جائیں گے. ہماری اولاد جب ہماری قبر پر آ کر دعا پڑھے گی نا, جس کو بھیجا ہوگا اپنے فرائیڈے اسکولز میں, سنڈے اسکول میں, تو یہ وہ جو اجر ملے گا اور ثواب ملے گا, جب آپ کی اولاد جس کی آپ نے تربیت کی ہے وہ کسی بھی آفس میں جائے گا, کسی بھی جگہ جائے گا, اور وہ نیک عمل کو اپنے دکھائے گا, اور لوگ جو پھر آپ کے لیے دعا کریں گے اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ بہت بڑا کام ہے. مدرسوں کے اندر بچوں کو بھیجنا, بچیوں کو بھیجنا. یہ بچیاں بچپنے سے ماشاءاللہ سے دیکھ رہا ہوں میں, حجاب کر کے آ رہی ہیں, جن بچیوں کا حجاب آ جائے گا اور بچیاں آ رہی ہیں مجلس سننے کی, یہ سب کے سب ماں باپ کے لیے سرمایہ ہیں. اور یہ سب کا سب اسی ہستی کی برکت سے ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس کے دسترخوان کو ہمارا بیٹھے. خدا آپ سب کی زحمتوں کو انشاءاللہ جناب سیدہ کی بارگاہ سے بہترین اجر عطا فرمائے. سر میں مسائل پڑھوں گا کیونکہ ٹائم آپ کا زیادہ دے دیا میں نے, بہت معذرت چاہتا ہوں. کہ انسان ایک مسائل ذرا ایک کمتر درجے کے اگر ہمارے شعبوں کے حساب سے, تو ہم اس کے ذریعے بالاتر درجے کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. یہ انسانی نفسیات ہے, اس طرح سے ہمیں سمجھنا ہے. اور کبھی مسائل کا درجہ کتنا ہے واقعات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی. جب رسول خدا کی شہادت ہو گئی, کب ہوئی 28 سفر, 29 سفر کو جب بی بی اٹھی نا نماز تہجد کے لیے, تو بی بی نے دیکھا کہ
اب مسجد سے بابا کی تسبیحات کی آواز نہیں ہوتی. اچھا بیٹی کون؟ فاطمہ زہرا جیسی. بابا کون؟ رسول اللہ جیسے. تو بی بی رات کی تاریکی میں گھبراتی تھی. شیخ عباس خوبی نے لکھا ہے کانت تستوحش فی ظلمت اللیل. جب بی بی تہجد کے لیے اٹھتی تھی نا بابا کے بعد تو رات کی تاریکی میں گھبراتی تھی, کیونکہ جب بی بی اٹھتی تھی نا اپنے حجرے میں اپنے گھر میں عبادت کرتی تھی تو رسول خدا کی نماز تہجد کی آوازیں آتی تھی, قرآن کی تلاوت کی, تسبیح کی, تقدیس کی, تحلیل کی. رسول خدا مناجات پڑھنے تو بی بی کے دل کو سکون ملتا تھا کہ میرے بابا کی آوازیں, رسول خدا خاتم النبیین کی آوازیں. تو بی بی کو جب گھبراہٹ طاری ہوتی تھی تو گھبراہٹ کو کس طرح سے دور کر. ایک دفعہ حسن حسین کو مخاطب ہو کر کہا کہ بچوں یہ بتاؤ این ابوکما, تمہارے دادا کہاں گئے؟ لا اراکما, کہ لا اراہم, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان تفتحا, کہ تم اپنے نانا کے لیے دروازہ کھولو, وَيَدْعُكُمَا تَمْشِيَانَ عَلَى الْأَرْضِ, کہ تمہارا نانا تمہیں زمین پر چلنے دے. وَيَحْمِلُكُمَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ, اور میں بیٹا مسلسل دیکھتی تھی کہ جب تک نانا زندہ تھے کبھی تم کو اٹھا کر گلے سے لگاتے تھے, کبھی حسن کو کبھی حسین کو. یعنی رسول خدا کو اتنی محبت تھی شہزادوں سے کہ زمین پر چلنے نہیں دیتے تھے. اور فرمایا جب بھی تم نے دروازہ کھولا نانا نے تمہیں زمین پر چلنے نہیں دیا, آگے بڑھ کر لپک کے اپنی آغوش میں دے دیتے تھے. بی بی پر عجیب گھبراہٹ تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, شیخ عباس موقع نے لکھا کہ بی بی نے کہا یا علی مجھے وہ قمیص اور وہ لباس دیجیے میرے بابا کا جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا. جناب امیر المومنین نے وہ لباس لا کر دیا. سیدہ نے اس لباس کو دیکھا اور ایک دفعہ اپنے چہرے انور پر رکھا اور اتنا گریہ کیا کہ سقطت بوجہہا, بی بی خش کھا کر زمین پہ گر پڑی. دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے کہ بلال آئے مدینہ, بی بی کی زیارت کے لیے آئے, عیادت کے لیے آئے. کہا بلال میرے الفاظ میں تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ کے چلے. کہا شہزادی اب مدینہ میں وفادار نہیں رہے, محب اہل بیت ہیں بلال, مقرب ہیں, جناب سیدہ عزت کرتی ہیں. کہا بلال میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے بابا کا زمانہ یاد آئے, مسجد کے منارے پہ جاؤ, جا کر اذان دو. کہا بی بی مجھ سے اذان آپ کے بابا کے بعد نہیں کی جائے. کہا ہمارا حکم ہے. بلال رسول خدا کی بیٹی کے احترام میں گئے مسجد کے منارے, 4 دفعہ اللہ اکبر کہا, 2 دفعہ توحید کی گواہی دی. جب بلال نے یہ جملہ کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے. یا بلال اب سے, بلال رک جاؤ, اذان کو روک دو. کہا رسول کی بیٹی نے حکم دیا. کہا جب تم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اتنے شدید گریہ کی آوازیں آئی کہ فاطمہ کے گھر سے رک جاؤ. بلال نیچے اترے, جناب سیدہ کی خدمت میں گئے. کہا بلال اذان کیوں روک دی؟ کہا بی بی آپ کی یہ حالت, ایک دفعہ بلال سے اذان نہ دی گئی. بی بی نے حکم دیا. بلال نے شاید ہاتھوں کو جوڑ کے کہو کہ ماں بی بی مجھے معاف کر دیجیے, میں اذان دے کر آپ کو اس حالت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. میں کہوں گا بلال تم نے اذان دی اور فاطمہ کا گریہ برداشت نہ کر پائے, ذرا علی مرتضیٰ سے پوچھو کہ جب چلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا, جب محسن شہید ہوئے ہوں گے. بس ایک دفعہ سیدہ کی یہ حالت رہتی تھی, کبھی پیراہن کو رکھا تیورا کر گر پڑی, کبھی بابا کا نام سنا زمین پر گر پڑی. میں کہوں گا بی بی میرا آپ سے ایک سوال ہے, جب آپ نے بابا کا پیراہن دیکھا ہوگا زمین پر گری ہوگی تو آپ کو مولا کائنات ہوش میں لائے ہوں گے, بازو سے پکڑ کر بڑے پیار سے احترام سے اٹھایا ہوگا, پانی کا کاسا دیا ہوگا, آپ نے پانی پیا ہوگا. حسن حسین آئے ہوں گے, ماں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے حسن حسین کو گلے لگایا ہوگا. علی مرتضیٰ کی صورت دیکھی ہوگی, دل کو تسلی آ گئی ہوگی میری شہزادی, آپ کے دل کو تسلی آ گئی ہوگی. جب ہوش آیا ہوگا علی موجود ہیں, حسن حسین ہیں, زینب ہیں, بنو ہاشم کی خواتین ہیں, لیکن بی بی ذرا 11 محرم کی صبح چلیے پختر میں, جب آپ کی اکیلی بیٹی زینب کو گمرا تدلگاہ سے گزری ہے نا, تو کوئی پانی کا کٹورا دینے والا نہ تھا, ایک بھتیجا تھا جو رسم میں بستا تھا. لیکن جب ایک دفعہ بی بی کو گزارا گیا پختر سے تو کہیں عباس کی لاشیں کو دیکھا, کہیں بھتیجوں کے, کہیں بیٹوں کے, کہیں بھائیوں کے لاشیں کو دیکھا. تو میری تسلی دے. صلواتك عليه وعلى آله في ذلك
ثانيا حفظها وما وناصره وذلك ومن حتى تسكنه ويوقع تمتع اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه واهلك عدوه من جن الانس ولا في الملك لما همنا وارزقنا العافيه واستعذرنا وقبل اعمارنا مع الصحه والسلامه والجسم والروح ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بعدما اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں مقبولیت کی شرف سے نواز دے مدا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما اس مجلس کو حضرت حجت کے لیے پنجتن بارہم چار نواسمین کے لیے خصوصاً جناب خدیجہ رسول اللہ ابھی موجود ان دونوں شہزادوں اور آئمہ جو جناب سیدہ ان کے لیے تعزیت کا باعث قرار دے جس مومن مومنہ نے اس امام باڑے کی خدمت اگر دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما اگر موجود جو خدمت گزار ہیں اس امام باڑے کی جو کسی بھی لحاظ سے اس امام باڑے میں مصروف ہیں اس مجلس میں اس مسجد میں مصروف میں خدمت کرنا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی عبادتوں میں نسل میں رزق میں روزی میں روزگار میں عبادتوں میں برکت عطا فرما جو مومن مومنہ یہاں موجود ہیں اگر ایک کوئی تنگست ہے نادار ہے قرضدار ہے پریشان حال ہے برادار ہے بے روزگار ہے اس کی مشکلات کو دور فرما ہمارے والدین ضرور اعزاء اقربا خطبہ مجلس سے پڑھنے والے جتنے بھی خطیب مقررین سوز سلام نغمہ مرثیہ پڑھنے والے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما اور جو موجود ہیں ان کو جناب سیدہ پر جتن کے بارے ماموں کی برکت نصیب فرما اور دیگر ہمارے تمام مرحوم معلومات اس مجلس سے ثواب پہنچا حضرت کے انتصار و آمات میں ہمارے شمار فرما جس مومن مومنہ نے مجھ سے آپ سے مسائل کے بعد خصوصیت کے ساتھ دعا کی درخواست کی ہے ان تمام مومن مومنات کی نیت کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں جس کے دل میں جو حاجت اس کو پورا